بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنا جو ٹک ٹاک ہے اس کے اوپر کچھ ویڈیوز بنائی تھی اپنی خالہ جی کے حوالے سے۔ آئی لو مائی خالہ، اس دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند کرے۔ اور جو کچھ انٹرسٹنگ باتیں تھیں جو خالہ جی کے حوالے سے میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ آئی ایم شیور کہ آپ کو انٹرسٹنگ لگیں گی۔ یہ میں نے نوٹ کر لی تھی۔ خالہ جی نے حالانکہ کبھی بھی، میں جہلم کا رہنے والا ہوں، ہمارا گاؤں متیال، اس گاؤں میں خالہ نے ساری عمر گزار دی۔ شی ڈائیڈ ایٹ an age of I think about 70 years۔ سو کبھی وہ باہر نہیں گئی تھی، صرف ایک آدھ دفعہ ہی باہر گئی تھی، اور وہ بھی میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو CMH پنڈی وہ آئی تھی۔ تو انہیں زیادہ تر دنیا کا ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہے، لیکن انفارمیشن ساری ہوا کرتی تھی۔ تو مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ پتر تینوں پتہ ہے پیرس دیاں جڑیاں سڑکاں نا یہ بلور دیاں بنیاں ہوندیاں، یعنی جو پیرس کی سڑکیں ہیں یہ کانچ کی بنی ہوئی ہیں، یعنی یہ اتنی صاف ہوتی ہیں کہ یہ شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ میرے ذہن کے اندر ایک کانسیپٹ آ گیا، وہ بچپن میں سنا جو خالہ نے کہا ہے، تو چھوٹا سا تھا تو وہ میرے ذہن کے اندر تھا کہ یہ بلور کی سڑکیں۔ خیر جب میں بڑا ہوا تو میں ایک دفعہ انگلینڈ گیا، تو انگلینڈ سے میں نے کہا میں پیرس دیکھوں۔ اب مجھے شوق تھا کہ میں وہ بلور کی سڑکیں دیکھوں، تو میرا کزن تھا، اس کو میں نے کہا، تو ہم وہاں پہ ڈوور سے کیلی، اس زمانے میں کیلی یا کیلے کہتے ہیں اس کو، جو فرینچ ایریا ہے، تو اس زمانے میں فیری چلتی تھی، تو ہم نے سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے پھر ہم پیرس پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ ہم پہنچے تو ہمیں صبح کا ٹائم تھا، تو ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا ہم ناشتہ کرتے ہیں، تو ہم نے گاڑی ایک جگہ پہ پارک کی، اور جب میں باہر نکلا، اب میرے ذہن میں وہ تجسس تھا کہ اب وہ میں سڑکیں دیکھوں بلور کی بنی ہوئی کیسی صاف ہوں گی۔ تو میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بالکل گاڑی کے ساتھ ایک گٹر ابل رہا تھا، اور وہ جو سڑک تھی اس پہ بھی چوبے چوبے پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ پھر میرے تو ایک قسم کے خواب جیسے چکنا چور ہو گئے تھے، کیونکہ آئی ہیڈ اے کانسیپٹ۔ تو وہ ساری ہم جب کبھی کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو بعض اوقات اس میں مبالغہ آرائی آ جاتی ہے۔ تو آئی نو فرانس جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے باقی یورپ کے ملکوں کی طرح، اور اتفاق سے پیرس میں بھی اگر آپ جائیں نا تو there's an old Paris and there's a new Paris also۔ جو جس سن کی میں بات کروں that's 79، 1979 کی، اتنی پرانی بات ہے۔ تو وہ پھر میں یاد کرتا رہا خالہ جی کو کہ خالہ جی، پھر میں گیا جب واپس پاکستان آئے تو I told her، میں نے کہا اتنے کوئی بلور دی سڑکہ نہیں ہے گیا۔ تو یہ ایک اچھا، اسی طرح خالہ جی جو ہیں انہوں نے جب میرا ایڈمیشن ہوا لاہور، تو حالانکہ میں رہا زیادہ عرصہ باہر ہی تھا، جہلم میں کم ہی رہا، میں چھٹیوں میں آتا تھا صرف، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ اب یہ ہاسٹل میں رہے گا، تو مجھے کہنے لگی کہ تو جا رہے ہیں تو یاد رکھیں شہراں دے لوگ یہ بڑے ٹھگ ہوندے ہیں۔ میں نے کہا جی تو پھر یعنی ساڈا ایک وڈکا سی، یعنی ہمارا ایک بڑا تھا بزرگ تھا، تو وہ لاہور گیا، تو اس نے لاہور میں نا بڑے کلف والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ایک چائنا کا پرنا تھا، پرنا اس کو کہتے ہیں، بڑا رومال ہوتا ہے جو یہاں لٹکاتے ہیں، تو وہ سلک کا بنا ہوا تھا، بڑا مہنگا تھا، تو وہ شو مارنے کے لیے انہوں نے پہنا، اور پہن کے وہ پھرتے رہے۔ تو یہاں پہ کسی بس میں چڑھ گئے، تو پھر خالہ کہتی ہے کہ وہ انہوں دے پیچھے ایک ٹھگ کھلو گیا، یعنی ایک ٹھگ کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ بکسوا لے کے تو اس سے ان کا جو پرنا تھا اس کو پن اپ کر کے اپنی قمیض کے ساتھ پن اپ کر دیا، اور جب بس سٹاپ آیا تو وہ تیزی سے اترا، تو ساتھ ہی وہ رومال بھی ان سے چلا گیا۔ تو جو ہمارے وڈکے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی میرا وہ چوری کر کے لے گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ سب کو دکھائے کہ دیکھو یہ میرے ساتھ چپکا ہوا ہے، یہ تو میرا ہے۔ تو جو ہمارے بزرگ تھے، اب وہ جو بھی واقعہ ہے اس کے مطابق، تو ان کو نہ صرف یہ کہ وہ پرنے سے ہاتھ دھونا پڑا، بلکہ سنا ہے کہ ان کی تھوڑی بہت پٹائی بھی ہو گئی کہ جی تم نے غلط الزام لگایا ہے۔ تو یہ اس قسم کی اس زمانے میں اب یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، اسی خالہ، دادی، نانی،
پھپھو کہانیاں سنایا کرتی تھیں، باتیں بتایا کرتی تھی اپنے نالج کے مطابق. ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے خالہ نے کہنا، خالہ جی نے، کہ میں جب آ گیا ذرا بڑا ہو گیا 9th 10th میں، تو میں جب گاؤں جاتا نا مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے، تو میں جاگنگ کرتا رہتا. میں اپنے داد کے گاؤں سے نان کے گاؤں جاگنگ کرتا ہوا آیا کرتا تھا. وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کئی دفعہ کتے پیچھے لگ جایا کرتے تھے، بیکاز اسی ہمارے ہاں یہ جو جانور ہے نا، یہ اپنے سے مختلف، یعنی جو عام دیکھتا رہتا ہے کپڑے، ان سے مختلف کپڑوں والا دیکھے اور بھاگتا ہوا دیکھے، تو اس کی وجہ سے ہماری سپیڈ بھی تیز ہو جایا کرتی تھی. تو جب میں خالہ جی کے گھر پہنچتا تو خالہ پہلے ہی منڈیر پہ کھڑی ہو کے دودھ کا ایک گلاس لے کے کھڑی ہوتی تھی، اور مجھے کہنا کہ جی اب تم نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دودھ پینا ہے. تو میں نے کہنا خالہ جی ایک ٹانگ پہ کیوں، میں پی لوں گا. نہیں، تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پیو گے، کیونکہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دودھ پینے سے طاقت زیادہ آتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات. پھر بعد میں ڈاکٹر بنا اور ایک اور انداز سے جب زاویے سے دنیا کو دیکھنا شروع کیا، تو مجھے یاد لگا کہ، اور پتہ لگا کہ ان کی بات میں بڑی حکمت تھی. اصل میں بچے دودھ پینے کے چور ہوتے ہیں، اور جب وہ کہتی تھی نا کہ ایک ٹانگ پہ دودھ پیو کھڑے ہو کے، تو چونکہ بچہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، اور وہ جان چھڑانا چاہتا ہے، تو وہ گھٹا گھٹ پورا گلاس پی جاتا ہے. جب پورا گلاس پی جائے گا تو طاقت بھی زیادہ آئے گی، ورنہ آدھا گلاس چھوڑ دینا تھا اس نے. تو یہ حکمت کی باتیں، وہ بزرگ اب رہے نہیں، اور ان جیسے بزرگ اب بن نہیں رہے. وہ زمانہ بہت خوبصورت تھا. آئی ایم شیور جو میری عمر کے لوگ سن رہے ہوں گے یا کوئی تھوڑے چھوٹے، تو انہیں ڈیفینیٹلی یہ چیزیں یاد آ رہی ہوں گی. تو اس لیے آئی تھنک اب بھی کچھ نہ کچھ وقت ہمیں گزارنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ باتیں ان سے شیئر کرنی چاہیے. اس قسم کی اور باتیں، اس کے اندر تھوڑی بہت دلچسپی بھی آ جاتی ہے، تھوڑی سی ہدایت بھی آ جاتی ہے، لیکن ایک ایموشنل اینڈ اسپرچول کنیکشن ہو جاتا ہے آپ کا، جو ہم لیک کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دیٹس ہمارا جو فیملی فیبرک ہے، یا جو اس کا ٹیکسچر ہے، اس کے لیے اس کمیونیکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں نا، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا خالہ جی کی باتیں یاد ہیں. میں اس حد تک یاد ہے کہ آئی ایم شیئرنگ اٹ ود یو. آئی ول شیئر مور تھنگز ود یو. اگر مجھے آپ نے اپنے کمنٹس میں کہا کہ یو وڈ لائک، کیونکہ زیادہ تر تو میں میڈیکل پہ بات کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار ان ٹاپکس پہ اگر کرنے کا آپ نے کہا تو میں ضرور شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.